البتہ علماء نے 16 کام لکھے ہیں جن سے رزق میں فراخی ہوتی ہے، یعنی رزق کی 16 کنجیاں ہیں۔ تو آج کے اس بیان میں ہم رزق کی 16 کنجیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلی کنجی، اہتمام کے ساتھ گھر کے سب چھوٹے بڑے مرد عورتیں نماز ادا کریں۔ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، چاہے فجر کی ہو چاہے عشاء کی ہو، نماز پابندی کے ساتھ سب پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم کچھ سے رزق نہیں کروانا چاہتے، رزق تو تمہیں ہم دیں گے۔ اب اللہ ذمہ لے رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، رزق تمہیں ہم دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پابندی کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ مال کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا، جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، ہر غم میں اس کے لیے اللہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کو اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ استغفار ہم پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا استغفار ہے۔ اور اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ بھی پورا استغفار ہے۔ اب گھر کی عورتیں کھانا بناتے ہوئے یا جھاڑ پھونک کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتی رہے، اللہ رزق میں برکت دیں گے۔ تو خامدوں کی غربت کے شکوے نہ کریں بیٹھ کے، استغفار کی کثرت کریں، نماز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیں گے اور غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما دیں گے۔ پھر تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو وہ مال کم از کم 10 گنا واپس لوٹاتا ہے۔ پھر چوتھی کنجی ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے ایک سے دوسرے شہر میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے علاقے میں پٹھان دوست آتے ہیں اور ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کلہاڑا خریدتے ہیں اور اس کلاڑے کے بعد وہ پھر درختوں کے ٹھیکے لے کے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد ان کے لکڑی کے اتنے بڑے بڑے ڈال بن جاتے ہیں اور وہ لاکھوں پتی بن جاتے ہیں۔ محنت کا شوقی ہے، سارا دن لکڑی کاٹتے ہیں اور کلاڑے کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو کیسے رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے شہروں میں کہیں لکی مروت کا بندہ ہے، کہیں بندو کا ہے، کہیں ڈیرے شیخ خان کا ہے، کہیں ڈیرا غازی خان کا ہے۔ اللہ نے رزق میں برکت رکھی ہے۔ پھر چوتھی کنجی رزق کو بڑھانے والی، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ کہتے ہیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا۔ پھر پانچویں چیز ہے کثرت عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کی اولاد تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے۔ املأ صدرک غنن،
میں تیرے سینے کو غنا سے بھر لوں گا، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو روک دوں گا۔ اب اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تجھے غنی بنا دوں گا اور میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو پھر اس سے زیادہ اور گارنٹی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو ریس کا مقابلہ جیتے ہیں۔ جو ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے ہو نا، وہ بہت مہنگے بکتے ہیں۔ عام گھوڑا 5-10 لاکھ میں مل جاتا ہے، لیکن جو ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے ہیں ان کی قیمت کروڑ، 2 کروڑ، اس طرح کروڑوں میں جاتی ہے۔ اور کسی ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو کوئی بندہ گدے گاڑی کے اندر استعمال نہیں کرتا، تانگے میں استعمال نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ تو چیمپئن گھوڑا ہے، اس کو میں تانگے میں استعمال کیسے کروں؟ اسی طرح جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا کے دھندوں میں الجھاتے نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے دنیا کے دھندے کرتے رہیں اور اس سے روزی کمائیں۔ اللہ ان کو روزی میں ایسی برکت دے دیتے ہیں کہ ان کو غیر کی محتاجی سے اللہ فارغ کر دیتے ہیں۔ رزق کی چھٹی کنجی کثرت سے حج اور عمرہ کرنا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حج اور عمرہ فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ پھر ساتویں کنجی رزق کی صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو قائم رکھنا۔ جو خون کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، چچا ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق بنا سنوار کے رکھنا۔ ہاں اگر اختلافات زیادہ ہیں تو بہت محبت کا تعلق نہ صحیح، مگر کم از کم صلاح دعا، اسلام دعا رکھنی چاہیے اور حال احوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ قتل تلخی کر دینا، بول چال بند کر دینا، یہ چیز اللہ نے منع فرما دی۔ آج کل تو ذرا سی بات پہ بہن بھائی آپس میں بولنا بند کر دیتے ہیں، دو بھائی آپس میں بولنا بند کر دیتے ہیں، قریبی رشتے دار بند کر دیتے ہیں۔ یہ قطع رہنی اللہ کو سخت ناپسند ہے اور بندے کے لیے جہنم جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، بنا کے رکھتا ہے، اس کے بدلے اللہ اس کے رزق میں اور عزت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 8ویں کنجی رزق کی کمزوروں سے حسن سلوک۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، جو تمہارے کمزور ہیں نا ان کے جیسے اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اور ہم کمزور کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے ہمارے سر پہ۔ مصیبت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے رزق ان کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ پھر 9ویں کنجی رزق کی توکل۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ پھر 10ویں کنجی اس کا نام ہے شکر ادا کرنا۔ اور 16ویں کنجی ہے رزق کی، رزق کے لیے دعا کرنا۔ نمازوں میں، نمازوں کے علاوہ جب موقع ملے اللہ سے خوب دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں۔ جب ہم دل سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے اور رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔